کی شخصیت کا ایک پہلو جانا کہ وہ علمی ادبی شخصیت کے مالک ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں، جبکہ ان کی شخصیت کا دوسرا نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ ایک معروف قانون دان بھی ہیں۔ آپ شریعت کورٹ کے سابق جج بھی رہے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور قانون کی ڈگری آپ نے کہاں سے حاصل کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے قانون کی ڈگری کب اور کہاں سے حاصل کی؟ جی بالکل، یہ میری زندگی کا ایک بڑا خاص اور اہم پہلو ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر ہمارا ایک بیسک تعارف یہ بھی ہے کہ ہم خاندانی طور پر کشمیری ہیں، یعنی پارٹیشن سے پہلے کے کشمیری ہیں۔ تو ہمارا ایک استحقاق ہے کشمیر کے اندر کہ چونکہ ہم ریاستی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، تو اگر کوئی وہاں پر پوسٹ ہو تو وہاں ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر شریعت کورٹس موجود ہیں۔ انیشل جو اسٹیج ہوتی ہے اس کو تحصیل قاضی کہتے ہیں، جو تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اس کو ضلع قاضی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر رجسٹرار شریعت کورٹ، ایسے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے اسلامک لاء کیا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے میں نے جب ٹیسٹ انٹرویو آزاد کشمیر میں کیا اس وقت کل نمبر 100 ہوتے تھے، 100 میں سے میں نے 98 نمبر لے کر، اور ہم تقریباً 3 آدمی تھے اور ایک پوسٹ تھی، تو میں الحمدللہ کوالیفائی کیا اور میں تحصیل قاضی شریعت کو آزاد کشمیر میں اپوائنٹ ہوا۔ تو وہ ایک بڑا اچھا تجربہ رہا، ایک بڑی آپ سمجھ لیجیے کہ قانون کا ایک اپنا ایک لذت ہے اس کو، بلکہ میں کئی دفعہ کہتا تھا کہ ریٹائرنگ روم میں اور کورٹ روم میں بڑا ایک عجیب سا فرق ہے۔ ریٹائرنگ روم میں ہم بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو بڑا ایزی فیل کرتے تھے، جب کورٹ روم میں بیٹھتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ انصاف کس کو کہتے ہیں، انصاف کی کرسی کیا ہے۔ لیکن جو میرے لیے پریشانی کا باعث ہمیشہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیس اس کا رائٹ نہیں ہے، تو میرے لیے یہ میرے اوپر بوجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں شاید میرا پرزا ادھر فٹ صحیح نہیں ہو سکا، اور آج تک بلکہ میں اس کی سیٹ پریکٹس کر سکتا تھا۔ میرے من میں تھا کہ جب میں نے اس کو چھوڑا ہے تو میں فیملی کورٹس کے میٹر کو میں ڈیل کروں، وہاں چلا جاؤں، لیکن میں نے پھر دیکھا کہ نہیں، اس طوفان بدتمیزی کے اندر بہت مشکل کام ہے ہمارے ایسے لوگوں کا۔ ہم ایسا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پبلک کے لیے کئی ایسے راستے تیار کر لیں کہ آنے والی نسل میں سے جب بھی کبھی انقلاب آئے ملک کے اندر تو یقیناً اس بات کی یہ چیز ہوگی کہ جو آتھر ہے انہوں نے کیا لکھا، کیا روٹس تعین کی۔ میں نے کہا بجائے ہم اس سمندر کے اندر بہہ جائیں، ہم کچھ روٹس تعین کر دیں۔ تو اس کے اوپر جیسے طلاق کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، خلا کا مسئلہ ہے، زہار کا مسئلہ ہے، تو میں نے بہت سارا اس کے اوپر کام کیا۔ میری ایک کتاب ہے نجم النساء کے نام سے، وہ ساری کی ساری خواتین کے اوپر ہے۔ تفسیر قرآن کے اندر جہاں پر بھی خواتین کے مسائل کا ذکر آیا ہے میں نے اس کے اوپر بھرپور ڈبیٹ کی ہے، اور اس کے جتنے بھی خد و خال ہے ان کے اوپر ڈسکس کیا ہے، اور قانون کے دائرے میں اسلامی قانون کو پرائیورٹی دی ہے۔ مثلا ایک بچی ہے وہ با کر نکاح کر لیتی ہے، پاکستان کے قانون کے اندر اجازت ہے، جی بالغ ہے، عاقل ہے، لیکن شریعت کہتی ہے لا نکاح الا بولغ۔ میں نے کبھی بھی اس کے اوپر اپنا اوپینین نہیں دیا کرتا تھا، بلکہ میں اس کو اریسٹ کرتا تھا، تو بعد میں وہ اگلی کورٹ میں جا کر، وہ اپیل میں جا کر وہ بری ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک رہا ہے۔ تو جہاں پر اسلام نے تعین کیا ہوا تھا حدود کا، ہمارے ہاں وہ چیز لچک میں موجود ہے، جس چیز کی وجہ سے ہمارا نظام ہے وہ آج بھی کمزور ترین ہے۔ کئی جگہوں پر بچیاں بھاگتی ہیں، کئی جگہوں پر بچے بھگاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی اس نام سے ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، وہی لفنڈر ٹیپ پروٹیکشن دیتے ہیں جی کہ ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں اور ہماری مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ یہ نہیں ہے، شریعت نے خاندانی نظام دیا ہے، شریعت نے حقوق دیے ہیں۔ حقوق یہی ہیں کہ ایک عورت اپنے والدین کو قائل کرے، ایک مرد اپنے والدین کو قائل کرے، اپنے ولی کو قائل کرے کہ میں نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن ولی کے ایکسپیرینس کو وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کے مطابق لے کر چلے گا۔ اس قسم کے کئی چیزیں ایسی رہی ہیں۔ اس طرح چوری کے معاملات ہیں، ہمیں پتہ ہے چور نے چوری کی ہے تو اس کے باوجود ہم نے دیکھا وہ بری ہو گئی۔ اس طرح شراب کے معاملات تھے، مجھے پتہ ہے شراب پی ہے تو وہ میڈیکل کے اندر جا کر آگے پیچھے کر کے کبھی اس کو دوائی بنا لیتے تھے، کبھی شہد کی بوتل۔ اب تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ شراب پکڑی جاتی ہے، کہتا ہے وہ شہد تھا اس کے اندر، تو شہد کی بوتل ڈکیوں میں نہیں رکھتے، تو سامنے بری ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے چونکہ قانون کی کتاب ہے، ہمارے سامنے مثل کی جو سچویشن ہوتی ہے، ہمیں مجبوراً سمجھنے کے باوجود بھی مجبوراً ہمیں ان کی ضمانت بھی لینا پڑتی تھی اور ان کو چھوڑنا بھی پڑتا تھا۔
تو یہ چیزیں میرے لیے بارقرار رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس سے گزرا ہوا، تو میں نے کہا یہ راستہ اختیار کیا ہے جس میں لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو اس طرف لایا جائے، اس میں میں الحمدللہ اس کے نسبت اس میں زیادہ کامیاب ہوں۔ اس کے علاوہ میں ٹیچنگ کے اندر بھی رہا ہوں، لیکچرشپ بھی میرے رہے ہیں، اسلام یونیورسٹی میں بھی لیکچر رہے ہیں، کئی یونیورسٹیز کے اندر بھی میں اعزازی لیکچر دیتا رہا ہوں، لاہور کی کئی ایسی یونیورسٹی ہیں جس میں ابھی بھی میرے لیکچر ہوتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز پر بھی ہوتے ہیں، کمپیریزن آف اسلام پر ہوتے ہیں، میرا پی ایچ ڈی بھی تقابلی ادیان کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر میرا اچھا خاصا میری ریسرچ اور تحقیق ہے، اور اس طرح کے مذاہب اس وقت، یعنی میں اس نتیجے پر ضرور پہنچا ہوں کہ تمام مذاہب روئے زمین کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ باطل ہیں چاہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، لیکن اخلاقیات کا سب نے درس دیا، لیکن ان سب کے اوپر جو اکمل اور مضبوط اور مکمل مذہب ہے وہ اسلام ہے، جس نے اخلاق کی انتہا کر دی، جس نے معاشرت کی انتہا کر دی، جس نے سیاست کی انتہا کر دی، جس نے رواداری کی انتہا کر دی، مساوات کی انتہا کر دی۔ اس قسم کا کوئی بھی نظام کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آخری جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا۔ تو یہ اس لحاظ سے میں آج بھی دعوت دیتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ اسلام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوبصورت ایک مذہب ہے، اس کو اپنائیں، اس کا ریکارڈ کریں، اس کی عزت لیں، اپنے آپ کو مت اس طرف لے کر آئیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں یار ہم تو مسلمان ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے پھل خریدنے جائیں ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑی جرت کے ساتھ فخر کے ساتھ سر بلند کر کے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔